وہ دشمن سے نہیں ڈرا، وہ تعداد سے نہیں گھبرایا۔ اس نے سفید لباس پہن لیا اور کہا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہی میرا کفن ہوگا۔ 11ویں صدی کا زمانہ تھا۔ سلجوقی سلطنت طاقت پکڑ رہی تھی۔ مشرق میں اسلامی پرچم بلند تھا، مگر مغرب کی سمت ایک طاقتور دشمن موجود تھا، بازنطینی سلطنت۔ اسی وقت تخت پر بیٹھے سلطان الپ ارسلان رحمۃ اللہ علیہ۔ الپ ارسلان کا مطلب ہے بہادر شیر، اور وہ واقعی میدان جنگ کا شیر تھے۔ الپ ارسلان بچپن سے بہادر، سنجیدہ اور دیندار تھے۔ ان کے وزیر اور استاد نظام الملک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم مدبر تھے۔ انہوں نے ڈھڑ سواری سیکھی، تیر اندازی میں مہارت حاصل کی، تلوار بازی میں کمال دکھایا، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ وہ صرف سپاہی نہیں تھے، ایک باوقار اسلامی حکمران تھے۔ بازنطینی سلطنت اناطولیہ پر قابض تھی۔ وہ مسلمانوں کو مغرب کی طرف بڑھنے سے روکنا چاہتے تھے۔ بازنطینی بادشاہ رومانوس چہارم نے ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ لاکھوں کا داوا، بھاری ہتھیار، زرہیں کرائے کے فوجی۔ ان کا مقصد واضح تھا، سلجوقیوں کو ختم کر دینا۔ الپ ارسلان اس وقت مصر کی طرف مہم پر تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ بازنطینی لشکر بڑھ رہا ہے، انہوں نے فوراً رخ موڑ لیا۔ انہوں نے اپنی فوج جمع کی۔ تعداد کم تھی، لیکن ایمان مضبوط تھا۔ جنگ سے ایک رات پہلے سلطان نے سفید لباس پہنا، خوشبو لگائی، علماء کے ساتھ نماز پڑھی اور فرمایا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہی میرا کفن ہوگا۔ سپاہیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 26 اگست 1171 عیسوی۔ میدان وسیع تھا، دشمن تعداد میں کئی گنا زیادہ، لیکن الپ ارسلان نے ایک حکمت عملی اپنائی، جعلی پسپائی۔ سلجوقی فوج پیچھے ہٹتی رہی، بازنطینی لشکر آگے بڑھتا گیا، اور پھر اچانک چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ سلجوقی گھڑ سوار تیر اندازوں نے بارش کی طرح تیر برسائے، دشمن صفیں ٹوٹ گئیں، افراتفری پھیل گئی۔ آخرکار بازنطینی بادشاہ خود قیدی بن گیا۔ یہ تاریخ کا حیران کن لمحہ تھا۔ جب رومانوس کو سلطان کے سامنے لایا گیا، وہ خوف زدہ تھا۔ سلطان نے پوچھا، اگر میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم کیا کرتے؟ اس نے کہا، میں تمہیں قتل کر دیتا یا شہر میں گھماتا۔ سلطان نے فرمایا، میرا جواب تمہارے جواب سے بہتر ہوگا۔ انہوں نے اسے معاف کیا۔ یہ تھی اسلامی عدل کی مثال۔ جنگ ملازگرد کے بعد اناطولیہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا۔ سلجوقی سلطنت مضبوط ہو گئی، یورپ میں خوف پھیل گیا، صلیبی جنگوں کی بنیاد پڑی۔ یہ جنگ تاریخ کا موڑ تھی۔ کچھ سال بعد ایک مہم کے دوران سلطان زخمی ہوئے، چند دن بعد وفات پا گئے، مگر ان کا نام ہمیشہ زندہ رہا۔ تعداد نہیں، حکمت جیتتی ہے، ایمان طاقت ہے، رحم اور عدل ہی اصل عظمت ہیں۔ ایک فیصلہ تاریخ بدل دیتا ہے۔